کربلا کا واقعہ سوچ کے دل دہل جاتا ہے، اور میں صرف یہی کہوں گی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں حدیث شیئر کروں گی۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یوم عاشوراء کا روزہ جو ہے اس کا تعلق کربلا کے ساتھ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف رکھتے تھے تب بھی وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب وہ مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو یہودی پہلے سے ہی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام یہ روزہ رکھتے تھے، تو اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہ دن بیسیکلی وہ عید کی طرح منایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا پھر 11 محرم کا روزہ ملائیں گے، اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو سکے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال وصال فرما گئے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ 2 روزے اکٹھے نہیں رکھے، لیکن مسلمانوں کو اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ مگر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے تو وہ 10 محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، کیونکہ یہ تو نفلی روزہ ہے نا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2666، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی 10 محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عظمت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوم عاشوراء کے روزے کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحت اور ایمان کے ساتھ اس سال میں بھی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ اگر آپ صبح کے ٹائم جاتے ہیں تو رات تک وہ 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر ہم شام کے وقت جاتے ہیں تو صبح تک وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب ہم کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے نا کہ جب ہم کسی کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے دیکھیں کہ اگر ہم کسی کو جیسے قرآن پڑھانا، اگر کوئی آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے قرآن نہیں آتا پڑھنا، آپ اس کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، ایک حرف پہ 10 نیکیاں۔ آپ سوچے کہ جو پڑھ رہا ہوگا وہ تو سارا دن یاد بھی تو کرتا ہے نا، پھر بار بار ریپیٹ کرتا ہے، کتنی نیکیاں رائٹ اس کو جو مل رہی ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے کہ جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی تو اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والے کے اجر کے برابر اجر ملے گا، الحمدللہ۔ اب دیکھیں آپ نے تو صرف کہہ دیا، it's just کہنے کی بات ہے رائٹ۔ آپ کو کوئی حدیث ملی تھی، آپ کو پتا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اپنی فرینڈ کے طرف بھیج دیا، اس نے آگے بھیج دیا، جس نے بھی عمل کیا۔ اب دیکھیں صرف ایک نماز کا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں اور وہ اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جتنے ہمارے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ اب اس کے معاف ہوئے تو ہمارے بھی تو معاف ہوں گے نا، اور ملٹی پلائی دیکھیں کہ ہم تو اپنی بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، کس طرح سے ملٹی پلائی ہوں گے اگر آپ جتنے لوگوں کو کہتے ہیں۔ اگر وہ وضو کرتی ہیں تو ہاتھ سے جب وہ دھوتی ہیں تو ان کے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آنکھ جیسے فیس دھوتے ہیں تو ہمارے منہ کے گناہ، ہم کلی کرتے ہیں تو ہماری زبان تو اللہ ہی معاف کرے تو معاف کرے، وہ بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب اس کے جھڑتے ہیں تو ہمارے بھی تو ساتھ جھڑتے ہوں گے نا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو عمل کرتا ہے، جو اس کو اجر ملتا ہے نا، اس کے برابر اس کی تلقین کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے۔
اور جو عمل کر رہا ہے نا اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، الحمدللہ اس کو اس کا پورا ثواب ملتا ہے۔ بالکل ایسی آپ دیکھیے کہ جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم جیسے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی ایسی دعا کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اصالِ ثواب کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو پڑھا ہم ان کو بخش دیا۔ بعض دفعہ دل میں آتا ہے کہ ہم نے تو اتنا پورا پڑھا تھا ان کو بخش دیا تو کیا پھر ہمارے لیے نہیں ہوگا، مطلب ہم تو خالی ہو گئے جیسے اس کو دے دیا۔ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم نے وہ کسی کو دے دیا تو اب ہمارے پاس تو وہ پیسے نہیں رہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی کو بخشتے ہیں تو آپ دیکھیے ان کو ثواب ملے گا لیکن اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ڈرنے والی بھی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی، اب گمراہی کیا ہو گیا؟ فار ایگزامپل کوئی بدعت سٹارٹ کر دی، دین میں کوئی نئی چیز اس نے بنا دی، خود ہی سے بنا دی، اب وہ جب بھی وہ اس نے کچھ کام کیا تو دیکھنے والے نے اس کے پیچھے پھر وہی کام کر لیا، اللہ اکبر۔ اور دوسرا دیکھیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی فیشن سٹارٹ کر دیا، اگر آپ کسی پارٹی میں گئے، آپ نے اللہ نہ کرے اگر آپ نے کیپری پہنی ہوئی ہے، اونچی جیسے پہنی ہوئی ہے، بڑی کیوٹ بھی لگ رہے ہو، تیار ہوئے ہو، دوپٹہ بھی ایسے لیا ہوا ہے کہ بڑے سٹائلش سے لگ رہے ہو، آپ کو دیکھ کے کسی کو بچی کو یہ لگے کہ ہاں میں بھی ایسے ہی تیار ہوں، میں بھی ایسے کٹ بناؤں گی۔ کسی نے سلیو لیس پہنا ہے تو اس کو دیکھ کے کسی کا ہوا کہ او یہ تو اتنی اچھی لگ رہی ہے، چلو میں بھی بنا لیتی ہوں۔ جتنے لوگ آپ کو فالو کریں گے ان کو جو گناہ ہوگا، ان کو تو ہوگا نا گناہ کیونکہ وہ تو غلط کام کر رہے ہیں، تو جتنے لوگوں کو گناہ ان کا اپنا گناہ ہوگا، آپ جو فالو کر رہے ہیں نا ان کا گناہ بھی ان کے سر کے اوپر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر دے۔ دیکھیں یہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اگر کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ میں خود کر رہی ہوں، میں نے کسی کو تو نہیں کہہ رہی کرنے کو، لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ دعویٰ جب ہم دیتے ہیں تو اگر آپ کچھ نہیں بولتے، آپ باہر جاتے ہیں، آپ نے بالکل ویسے تیار ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ پارٹیز میں ویسے جاتے ہیں تو آپ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں تو آپ خاموش دعویٰ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب آپ کوئی ایسا فیشن کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کے اگینسٹ ہے، تو پھر اس کو جو فالو کرے گا تو آپ کو جتنے لوگوں نے آپ کو فالو کیا ہوگا ان کا گناہ بھی آپ کے سر پہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے۔ اب ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، یہ بھی بہت پیاری حدیث ہے، کیونکہ ہم ہر دفعہ ہم پورا دن تو ہم نماز میں الحمد پڑھتے ہیں نا، تو اس کے بارے میں تھا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے 395، اور مشکات المصابیح میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پڑھے اور اس میں وہ الحمد نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ جو نماز پڑھے اور اس میں جیسے ہم قیام کرتے ہیں نا تو اس میں ہم نے الحمد پڑھنی ہوتی ہے، تو فار ایگزامپل بھول گئے نہیں پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی نماز ناقص ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے ان کے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ہم تو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ دل میں پڑھا کرو، دل میں پڑھا کرو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھو آدھ بانٹ دیا ہے۔ یہاں پہ جو صلاۃ کا لفظ ہے نا وہ الحمد کے لیے آیا ہے۔ وہ کیوں کیسے آیا ہے میں آگے جو حدیث پڑھوں گی نا تو آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ کیسے آدھو آدھ بانٹ دیا ہے، کہ مطلب یہ کہ جب ہم الحمد پڑھتے ہیں نا تو آدھا بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ثنا ہے اور آدھی جو ہے وہ دعا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی،
اب سوچیے ایک ایک آیا پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. اب ذرا اپنی نماز دیکھیے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کر کے ایک دم سے ختم کرتے ہیں. ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ایک ایک آیا پہ جواب دے رہے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اچھے پھر بندہ جب کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور اب میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. اور پھر بندہ دیکھیں یہاں پہ آ کے آدھی آدھی بات ہو جاتی ہے نا، کہ ہم ثنا بیان کرتی ہیں اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. کہ ہم دعا کہتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، اور ہمیں اس راستے پر مت چلائیے گا یا رب العالمین جن پر آپ کا غضب تھا اور جنہوں نے اپنی راہ گم کر دی تھی. اتنی پیاری دعا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے ہے اب وہ جو اس نے مانگا، مینس کہ اس کی دعا قبول ہوگی. اور علماء، بہت سے علماء ایسے جب دعا کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ الحمد ضرور پڑھتے تھے، کیونکہ الحمد کے بعد جو بھی آپ متعادی الحمد کے بعد جب ثنا کے بعد جتنی آپ دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کریں گے. پھر آپ دیکھیے ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے نا، تو پھر بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، پھر ان کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں. ہم الحمد کو کبھی سمجھ کے نہیں پڑھتے. اگر ہمیں اس کے میننگز کے احساس ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ثنا بیان کرتے ہوئے ہم کتنی جیسے ہوتا ہے نا کہ دل سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے آپ پڑھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے، ضرور کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور اب آگے دیکھیے کہ بہت خوبصورت انہی جو حدیث آج پڑھی ہے اسی کے اراؤنڈ آج کی آیات بھی چلیں گی، کہ ہم شروع میں پڑھے تھے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 47 ہم کریں گے 49 آیا کریں گے یا الحمدللہ. ہم اب آپ لوگ جب بھی کلاس میں ہوتے ہیں، آپ لوگ پلیز اپنے مصحف کھول لیا کیجئے تاکہ بہت آسانی ہوتی ہے. دیکھیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر آیا کو ایسے سمجھیں کہ ایک آیا بھی آنیسٹلی ہمیں سمجھ آ گئی نا، صحیح طرح سے ہمارے اندر اتر گئی، تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. ہم نے کوئی ریس تو لگانی نہیں کہ میں نے پورا قرآن ختم کر لیا، آج میں نے اتنی آیات ختم کر لی. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بس ہم جتنا پڑھ رہے ہیں، جتنا سیکھ رہے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی میں عمل میں کسی طرح سے لے آئیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، اس نے جو حکم دیے ہیں، اگر ہمیں وہ احکامات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں، اگر ہمیں وہ سمجھ نہیں آئیں گے تو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کیسے کریں گے؟ اور اگر ہم اپلائی نہیں کریں گے تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سارا جو انظار ہے وہ اس طرف ہماری چلی جاتی ہے. تو اب دیکھیں گے کہ آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. شروع میں جو ہم نے لاسٹ پروگرام میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ نہیں بھیجے ہم نے رسول مگر اس لیے بھیجے ہیں کہ وہ خوشخبریاں دے لوگوں کو اور لوگوں کو انذار کرے. دونوں چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا کہ رسول بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کہ لوگوں کو خوشخبریاں دے. کن لوگوں کو خوشخبریاں دے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں.
اور کن لوگوں کو انتظار کریں؟ جو ابھی تک انتظار کریں کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، کر لیں گے، ابھی تو فن تو کر لیں، ابھی تو چھوٹی عمر ہے، بڑے ہوں گے تو دیکھی جائے گی، یا کل کر لیں گے، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آگے سے آگے سے آگے بات لے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ پھر ان لوگوں کے پھر دونوں گروپ کی بات ہوئی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سن لیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آمنو و عاملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے کیا ہوگا کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غمگین نہیں ہوں گے، کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم کہیں کہ جی آج سے میں نے اپنی زندگی بدل دی، میں پوری نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں، میں ساری نیکی کا کام کر رہی ہوں، تو پھر میرے پر کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ مشکلیں آتی ہیں، ہم انسان ہے نا، دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں جنتوں کے وعدے تو کیے نہیں، جنت تو ہمیں بعد میں ملے گی جا کے، امتحان آئیں گے، لیکن جو مومن بن جاتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں، ہمیں ان مشکلوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے، ہمیں وہ صبر آ جاتا ہے، ہمیں اللہ پہ توکل آ جاتا ہے، ہم ہر مشکل کو بڑے پازیٹیو طریقے سے لیتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، میں آج صبر کروں گی تو اللہ مع الصابرین، تو اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جائے اس کو اور کیا چاہیے۔ دنیا کی مصیبتیں تو کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، اتنی سی مصیبت ہوتی ہے، آخرت، یہ دنیا جو ہے یہ تو آخرت کا شو کیس ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ سیمپل دنیا میں رکھے ہوتے ہیں، آپ کسی شاپ میں جاتے ہیں تو سیمپل پڑے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، پھر آپ کو جو لینا ہوتا ہے تو باقی سارا شو روم تو پیچھے ہوتا ہے۔ دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ایسی، ہر چیز اللہ کی آیات میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، خوشیاں بھی اللہ کی نشانیاں، غمیاں بھی اللہ کی نشانیاں۔ آپ نے لاسٹ پروگرام میں ہم نے پڑھا تھا نا، لاسٹ کلاس میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو جب فقر آتا ہے، غریبی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو وہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے دروازے کھول دیتے ہیں رحمتوں کے، وہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس لیے ادھر تو دھیان ہی نہیں، پھر مومن جو بندہ ہے اس کو نہ تو غریبی کا ڈر نہ امیری کا ڈر، اس کو یہ بس ٹھیک ہے تو وہ بھی اللہ کی دین ہے، نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کی دین ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندوں سے پھر جو ہمارا آگے خطاب چلے گا کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کریں ساتھ ساتھ کہ یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہو جائے، یہاں سے خالص ہو جائے، تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی سمجھ آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ آ جائے۔ جب ہم ان پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو واللہ میں آپ سے قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ زندگی میں جو سکون، جو خوشیاں، جو رحمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں نا، اب nobody can imagine۔ کوئی چیز، دیکھیں خوشی ہم خرید نہیں سکتے نا، ہمارے پاس ملینز بھی ڈالرز ہیں، ہم خوشی خرید نہیں سکتے، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہو نا، فار ایگزامپل، پھر بھی وہ جو خوشی اندر والی چیز ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ تو یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو آمنو وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک کام کیے اور ایمان لے آئے تھے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اس دنیا میں، اور ان کے لیے کوئی حزن بھی نہیں، کوئی غم نہیں ہے ان کے لیے۔ والذین، اور وہ جنہوں نے کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، تو ان کو چھوئے گا عذاب۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ دیکھیں جھٹلانا دو طرح کا ہوگا، ایک وہ جھٹلانا ہوتا ہے کہ جیسے جو کافر ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں، نہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مشرکین مکہ کی بات کر رہی ہوں کہ جب اسلام آ رہا تھا، کیونکہ یہ آیا جو ہے یہ کب کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کرنے سے ایک سال پہلے، جو آخری مکہ کا دور تھا نا،
یہ اس دور کی آیا ہے سورہ ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مشرکین مکہ ہے انہوں نے تو صاف انکار کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن کو نہیں مانا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے. تو وہ جنہوں نے نہیں مانا ان کو آپ ایک سائڈ پہ کرے. اب نام ماننا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ مانا نہیں، دوسرا وہ کہ مانا پتہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن عمل کوئی نہیں کیا. پتہ ہے کہ اللہ کے احکامات ہے لیکن اس پہ عمل کرتے ہوئے بس ٹھیک ہے پتہ ہے، اگر بحث کریں تو ہم ایسی بحث کریں گے کہ کوئی کیا ہم سے بحث کرے گا، لیکن جہاں پہ عمل کی باری آتی ہے وہاں پہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہتے ہیں نا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ آیات کون سی؟ ایک قرآن کی آیات، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں پوری کائنات اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے. ہمارا پورا اپنا جسم، ہمارے جوارے سے لے کے ہمارا اندر باہر آپ دیکھیں ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات ہیں. کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کو عذاب ملے گا، ان کو عذاب پہنچے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر، یہ اتنا مجھے ڈر لگ رہا تھا یہ لفظ کی انٹینسٹی دیکھیں آپ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا. ہم کہتے ہیں نا کہ کدھر لکھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے، جھٹلاؤ گے، جھٹلانا ہی تو ہوتا ہے. کہ اب دیکھیے فار ایگزامپل آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی مدر ہیں فار ایگزامپل، وہ آپ ہی ماں ہیں فار ایگزامپل، آپ بچے کو کہہ رہی ہیں کہ بیٹا مجھے پانی دینا، بیٹا مجھے پانی دینا، اور بچہ سن ہی نہیں رہا. اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں وہ آپ کی بات ہی نہیں سن رہا، وہ لگا ہوا اپنے دوستوں سے بات کرنے، تو آپ کو غصہ آئے گا نا اس کے اوپر. تو بالکل وہی بات ہے. اور ایک اور میں آپ کو یہاں پہ ایک ایگزامپل بھی دے دوں کہ یوزلی کیسے ہوتا ہے کہ ہم قرآن ہماری زندگیوں میں ہے، ہم پڑھتے ہیں نا. ابھی رمضان گزرا، ہم نے کتنے قرآن ختم کیے. ہمیں پتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو آنیسٹلی بہت سے لوگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، جن کو پتا ہے ان کی زندگی اسلام کے مطابق ہے، میں اپنی بات اپنی طرح سے بات کر رہی ہوں کہ جیسے ہم قرآن کو ناظرہ قرآن کی طرح پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ مجھے یاد ہے کہ میرے بچے بہت چھوٹے تھے، بہت چھوٹے، جیسے نیا نیا بولنا سیکھتا نا بچہ، اس طرح والی سچویشن تھی. جب میں پاکستان گئی تو وہاں پہ سب سے ایک اچھی بات کیا لگتی ہے کہ آپ کو نوکر آسانی سے مل جاتے ہیں. یہاں تو بچوں کو خود ہی نوکر بنے ہوتے ہیں نا بیسیکلی. تو وہاں پہ جا کے ایک فوراً ہی امی نے ایک عورت کو رکھ دیا جو بچوں کو دیکھتی تھی. اسپیشلی جب ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے کہ بچے ساتھ کوئی نہیں تو بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ تو وہی مصیبت آئی ہوتی ہے نا، سارا وقت انہیں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو چھوڑ کے ہم لوگ شاپنگ کے لیے گئے تو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے لگے ہوں گے. جب میں واپس آئی تو جو وہ رکھی ہوئی تھی عورت ان کے لیے، تو وہ اس نے مجھے کہا کہ باجی اس وقت سے یہ بچہ جو ہے نا مجھ سے کہہ رہا ہے بنا دو بنا دو، میں کیا بناؤں اس کے لیے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا بیٹا کہ آپ کو کیا چاہیے، کیونکہ بچے تھے ابھی چھوٹا چھوٹا بول رہے تھے. تو کہا مام آئی وانٹ بنانا. تو میں نے کہا وہ کیلا مانگ رہا ہے. تو وہ بنانا سے سمجھی کہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بنا دو، پر باجی میں کیا بنا کے دوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو مجھے میں ہمیشہ یہ بات نا میں ادھر سوچتی ہوں کہ دیکھیں اس کو نہیں سمجھ آئی نا. تو کہتی، جب میں نے اس کو کہا کہ بھئی وہ کیلا مانگ رہا تھا، تو کہتی ہے باجی تے سیدھی طرح کہیں نہ کہ کیلا چاہیے تو میں انہوں دے دیں دی. تو بالکل وہی بات ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے. اب تو دیکھیں اللہ کا لاکھوں شکر کہ ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہے. ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اگر ہم چاہیں گے تو ہم آرام سے سمجھ سکتے ہیں. اور قرآن کی آیات بینہ ہے، بینہ آیات ہیں. کوئی دیکھیے اب کوئی اس میں کوئی لگ رہی ہے کہ ایسی بات کہ مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو میری آیات کو جھٹلائے گا تو اس کو چھوئے گا عذاب، کہ اس کو عذاب تو پہنچے گا. بما کانو، یہ کیوں پہنچے گا؟ ہوتا ہے کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں عذاب دیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بما کانو
यफसुकून, इस वजह से कि वो नाफरमानी करते हैं, नाफरमान जो होगा उसको अजाब पहुंचेगा। ये बात है अल्लाह सुब्हानहू तआला जो यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए कि फासिक की एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जब हम सूरह बकरा शुरू में पढ़ते हैं ना, शुरू से आप देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साफ बता दिया कि किस तरह के लोग होंगे दुनिया में। एक नंबर 1 अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, कि इस किताब में कोई शक नहीं है, इसमें हदायत किसके लिए? मुत्तकियों के लिए। ठीक है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा, वो फिर पूरी आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि सिर्फ मुत्तकियों के लिए इसके अंदर हदायत है। और फिर क्वेश्चन आता है कि अच्छा अगर मुत्तकियों के लिए है तो फिर क्या मैं मुत्तकी हूं कि नहीं? तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नीचे पूरी डिटेल दे दी कि मुत्तकी कौन लोग हैं। ये जो करने वाले हैं ना, ये मुत्तकी हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2 आयात में बात खत्म कर दी कि जो लोग उसमें काफिर है ना, उनके बारे में बता दिया कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला पे ईमान नहीं रखते, तो 2 आयात में उनकी बात खत्म कर दी। उसके बाद 13 आयात हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुनाफिकों का जिक्र किया कि मुनाफिक लोग कौन होते हैं, जो इतना खौफ आता है। आप सूरह बकरा का पहला पेज ही आप पढ़ के देखिए, सेकंड पेज में है, पहले पे अभी मोमिन की बात और फिर काफिर की और फिर मुनाफिक की बात आती है। जिस वक्त मैं ये आयत पहली दफा पढ़ी थी, वल्लाही इतना खौफ आता है कि लगता है कि ये तो मेरे बारे में है। जैसे ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये अल्लाह सुब्हानहू तआला को धोखा देते हैं। वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को धोखा नहीं दे सकते, अपनी नफ्सों को धोखा देते हैं। कैसे कहते कि मुनाफिक क्या होता है कि लोगों के सामने उसको ये होता है कि मेरी अच्छी अच्छी बात रखे, लोगों को लगे कि मैं बड़ा नेक हूं, बड़ा अच्छा हूं, लेकिन अंदर से वो उस तरह का नहीं होता। और कितनी जितनी मेरा ख्याल है उसकी जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी निशानियां बताई कि मुनाफिकत क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको माफ करे। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगले लेवल पे बात की जाके कि वो फासिक की बात की थी कि वो लोग जो फासिक है ना, वो सोसाइटी का खून चूसने वाले लोग हैं। फासिक की एग्जाम्पल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मच्छर के साथ दी थी, क्योंकि मच्छर खून चूसता है ना, कि ये वो लोग हैं जो मच्छर की तरह सोसाइटी का खून चूसते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो बुरे काम करते हैं, बेहयाई का काम करते हैं, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं आती, खुले आम करते हैं। जरा आप इन लफ्जों पे गौर करें कि क्या हम लोगों को शर्म आती है कभी, कि हम कभी देखते हैं कि हम ऐसे अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात की कहते हुए भी ऑनेस्टली डर लगता है। खुलेआम कहते हैं और करते भी खुलेआम है ना, मुंह से अगर ना कहेंगे तो अपने आप से ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। और कोई भी ऐसा डर भी नहीं होता कि हम क्या करें क्या नहीं, खुलेआम कहते हैं कि मुझे कह के तो देखो कि जरा तुम होते कौन हो मुझे कुछ कहने वाले। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सब पे अपनी रहमत कर दे। और इस आया की तफसीर जो है वो बहुत ही खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत सजदा में की। कि इस आया को समझने के लिए देखिए कि आयत नंबर 20 सूरत सजदा में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं व अम्मल्लज़ीना फसकू, कि वो लोग जो फासिक हैं, फमअवाहुमुन्नार, तो उनका ठिकाना क्या है? उनका ठिकाना आग है। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा, कि जब कभी ये इरादा करेंगे ना, जब कभी ये वहां से निकलने का दोजख से, क्योंकि दोजख में होंगे, इनका घर वो होगा, ठिकाना वो होगा। कौन लोगों का? फासिक लोगों का, जो खुलेआम बुराई कर रहे हैं और उनको कोई फिक्र नहीं है कि मैं ऐसा मुसलमान, मुझ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा था, क्या अहकामात है, मुझे कैसे करना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा, कि जब वो कभी ये इरादा करेंगे कि वो इसमें से निकल सके, बाहर जाएंगे, तो उईदू फीहा, तो उनको वापस उसके अंदर फेंक दिया जाएगा। वकील लहुम, और उनसे कहा जाएगा ज़ूकू अज़ाब अन्नार, कि चखो अब ये अजाब आग का, अल्लज़ी, इस वजह से कि कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, कि जो तुम झुटलाते थे ना अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत को, तुम कहते तो कुछ नहीं हो ना, आखिर में कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब हर चीज का इतनी चीज का थोड़ी पकड़ हो जानी है।
جو تم جھٹلاتے تھے آیات کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے اتنی سخت آیا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اتنی شدت ہے، ایک لام کی شدت اور پھر تشدید کی شدت نون کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ضرور بھر ضرور ان کو مزہ چکھائیں گے من عذاب الادنا، دنیا میں عذاب کا، ادنا قریب کا عذاب جو ہوتا ہے نا، دنیا میں عذاب کا ان کو مزہ ضرور چکھائیں گے، دونا، اور اس کے علاوہ عذاب الاکبر، اور بڑے دن کا عذاب جو آخرت کے دن کا عذاب ہے. یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ اس دنیا میں جب رہتے ہوئے ان پہ یہ عذاب آئے گا تو وہ پلٹ جائیں، کیونکہ دیکھیں دنیا کا عذاب کوئی معنی بھی نہیں رکھتا. آنیسٹلی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں آپ دیکھیں آگ کیسی دوزخ کی آگ ہوگی. دوزخ کی بعض وادیاں جو کہتے ہیں نا کہ منافق ہے اس کو درک میں پھینکا جائے گا، تو وہ دوزخ کی وہ وادی ہے جسے دوزخ خود پناہ مانگتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں جو عذاب دے رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہ یہاں شاید بندہ پلٹ ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب تک ہمارے پاس کوئی راستے کھلے ہوتے ہیں نا کہ وہ شاید یہ کر دے گا، اس کے پاس جائیں گے وہ یہ کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نہیں مڑتے. جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آتا ہے، پھر ہم اس کے در جھکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی قبول کرتے ہیں. جس وقت بندہ توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے قبول کر لیتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آ گیا، اور اس کے بعد وہ واپس نہیں جائے گا انشاءاللہ. ہم بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور بار بار ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن میرے اللہ اتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ جس وقت انسان توبہ کرتا ہے تو عرش کو تھامے ہوئے فرشتے اس بندے کے لیے جس نے توبہ کی ہوتی ہے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس کو معاف کر دینا، اس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف کر دینا. اتنا خوبصورت ہمارا دین، اتنا پیارا ہمارا دین، ہم کہاں بھاگتے ہیں؟ کدھر جائیں گے بھاگ کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جائیں. سورۃ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جو، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ کسی کا رنگ نہیں ہے. بہت خوبصورت آیا ہے وہ بھی، جب اس کی تفسیر آپ کے ساتھ کبھی کروں گی کہ اللہ کے رنگ میں رنگنے کا جو مزہ ہے نا، وہ ایک دفعہ کسی کو لگ جائے تو پھر اس کو کوئی اور سمجھ نہیں آتی یہ چیز. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک آیا پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ بڑی آسان زندگی ہو جاتی ہے. آنیسٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارے فن بھی زندگی میں ہوتے ہیں. میں بار بار وہی دہراتی ہوں تاکہ آپ لوگ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، جیسے میں شروع میں اسلام کی طرف جب آئی تھی، میں نے قرآن میری زندگی میں کھلا تھا، تو ایک ڈر سا ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم پہلے جس زندگی میں ہوتے ہیں کہ اب اب پتہ نہیں فن ہوگا کہ نہیں، ایسے کیسے میری تو زندگی میں ہم نے نا ایک آرٹیفیشل تقوی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے اوپر چڑھایا ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس طرح سے ہوگا تو پھر ہم لگیں گے کہ بہت ہم نیک ہیں، تو ہمیں ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا ہم لوگوں کے لیے بنائی ہے، یہ ہماری نوکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے نا کہ دنیا جو ہے وہ ایک سمندر کی طرح ہے، اور تم ایسے ہی ہو جیسے کشتی اس کے اوپر جاتی ہے، پوری اس کی لہریں اوپر نیچے فن کرتی ہوئی گزرتے جاؤ. لیکن جس وقت کشتی کے اندر اللہ نہ کرے کوئی ایک سوراخ آ جائے اور وہ پانی اندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے نا. یہ دنیا جب ہمارے دل میں آ جاتی ہے تو ہمیں بھی لے ڈوبتی ہے. ہمیں یہ دنیا شیطان اتنا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، یہ دنیا اتنی خوبصورت، یہ دنیا ایسے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ سارا کھیل ہی پیسے کا ہے، سارا کھیل ہی تماشا اس کا. اسی وجہ سے ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اسی کی وجہ سے سارا کچھ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارنی حق کا حقاً ورزقنا اتباعہ والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بس
बता दे, हमें दिखा दे, हमें समझा दे कि हक क्या है, हमें बातिल भी दिखा दे ताकि हम उससे भी किनारा कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। अब आइए आगे करते हैं आयत नंबर 50। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आया है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ है और तफसीर करने के लिए ये मुश्किल तरीन आया है, इसलिए कि बाज दफा लोगों ने एक अपना अकीदा बनाया होता है, खुद से बनाया होता है। उनको अगर ऐसी बात कहो ना कि नहीं ऐसी बात नहीं है तो वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं, वो जैसे पहले जमाने में अगर आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत ईसा के बारे में जब कहा ना कि हजरत ईसा के पास जितने मौजे थे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के दिए हुए थे, उनके अपनी जात के मौजे तो नहीं थे ना। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इससे पहले बात वहां से की कि हमने भेजा रसूलों को उनका मकसद बताने के लिए, कि उनका मकसद ये था कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की वही जो आती है उसको एज इट इज लोगों तक पहुंचा दे और लोगों को खुशखबरियां दे, लोगों को डराएं। यहाँ पे पहला मकसद बता दिया। अब यहाँ पे क्या था कि क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनको मुशरिकीन मक्का जो थे वहां पे, क्योंकि उनसे पहले तो हजरत ईसा ही थे ना नबी जो थे, तो हजरत ईसा के बाद अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, तो उनकी वसाल के बाद जब उनको उठा लिया गया था आसमानी दुनिया पे, उसके बाद से 500 साल या 600 साल मुश्किल से वक्त था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत आई थी। तो उसमें जो लोगों में बिदात आ गई थी, तो मैं सोचती हूँ हम तो कितने साल हो गए, तो उस वक़्त लोगों का जो अकीदा था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, क्योंकि उनकी जिंदगी में ये अकीदा नहीं था, बाद में अकीदा जो उन्होंने बना लिया था, क्योंकि उनके पास मौजज़ात ऐसे थे, वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, वो ये भी बता देते थे कि तुम घर में क्या जखीरा करके आए हो, वो जो अंधा होता था, पैदाइशी अंधा होता था, उसको ठीक कर देते थे। उसके बाद उनके पास जो मौजज़े थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था जैसे, तो लोगों को आदत थी कि उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बार बार वो तंग करते थे कि जो मौजज़े वो खुद दिखा रहे थे, ऐसा नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मौजज़ा नहीं था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बदर के मुकाम पे भी पहले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि अगले दिन यहाँ 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 इस जो मुशरिकीन मक्का में से आए थे जंग के लिए, उनकी लाशें इधर इधर होंगी, ये यहाँ मरेंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो फरमाइशी मौजज़े करते थे ना, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार, जो हमने पहले भी आयत पढ़ी थी। अब यहाँ पे क्योंकि हजरत ईसा का, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको ये था कि हजरत ईसा ऐसे उनके पास मौजज़ात थे, और उसी तरह से ये इनसे भी दरखास्त, वो बार बार कहते थे, उनको तंग करते थे कि आप भी हमें वो मौजज़े दिखाइए। तो इस आया का मैं पहले आपको सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 90 से 93 पहले भी मैंने आपको ये सुनाई हुई है, लेकिन मैं फिर से दोहरा देती हूँ क्योंकि यही आया का जवाब बेसिकली इस आयत में आपको आसानी से भी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 90 से 93 में कहते हैं कि और काफिरों ने कहा कि हम हरगिज आप पर ईमान नहीं लाएंगे हत्ता कि आप हमारे लिए जमीन से कोई चश्मा जारी कर दें। मतलब क्या कि अगर आप चश्मा जारी कर देंगे, अगर हम देख लेंगे तो फिर हम आप पे ईमान ले आएंगे। ऐसे हमने ईमान नहीं लाना, आप कैसे नबी, आप ये भी नहीं कर सकते। आप अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप तो कहते हैं कि आपके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम लेके आते हैं, या आपके लिए कोई खजूरों और अंगूरों का कोई बाग हो, क्योंकि अगर बाग हो तो फिर उसके अंदर कोई चश्मा भी जारी कर दें साथ, तो हमें पता चले कि जी नबी हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने बागात भी इनको दिए में, ये कैसे नबी हैं कि इनके पास तो खाने के लिए भी प्रॉपर चीजें नहीं होती हैं। और फिर देखिए कि या फिर जैसा कि आपने कहा, आप आसमान को हमारे ऊपर टुकड़े टुकड़े करके गिरा दो। मीन्स क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन पे अंजार कहते थे ना कि देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला का अजाब आएगा, तो फिर कहते थे ठीक है, अगर तुम नबी हो तो फिर ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहो कि आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हमारे सरों पे गिराए, ताकि हमें भी पता चले कि भाई आपने जो कहा है वो ठीक है। अल्लाह अकबर। या आप अल्लाह और उसके फरिश्तों को हमारे सामने बेहिजाब ले आए।
کہ ہم بھی تو دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ جبرائیل آئے تھے, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ آیا بیان کی تھی, انہوں نے یہ احکامات دیے تھے, تو ہمیں بھی پتا چلے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے. یا پھر آپ کا کوئی سونے کا ہی گھر ہو, آپ کیسے گھر میں رہتے ہیں, کیونکہ مشرکین مکہ میں سردار تھے بڑے بڑے, طائف میں تو اتنے بڑے بڑے محل تھے اس زمانے میں بھی ان لوگوں کے, تو کہتے تھے کہ یا پھر آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو, یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں, فرشتے آسمان سے آتے تھے نا, یا آپ ادھر چڑھ کے ہمیں دکھا دیں, اور ہم آپ کو آسمان پر چڑھتا دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے, حتیٰ کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری کتاب کی تختیاں ملی تھی نا, وہ ایک ہی ٹائم پہ لائے تھے, تو کہا کہ پھر ایک ہی دفعہ میں وہ کتاب لے کے آئے, یہ کہ آپ تھوڑے دن کے بعد آپ کہتے ہیں یا ہر وقت کہتے ہیں کہ یہ آیا آ گئی, یہ آیا نازل ہوگی, ہم ان پہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرا رب پاک ہے, میں صرف ایک بشر ہوں, میں صرف ایک بشر ہوں, اور میں اللہ کا رسول ہوں. اب اسی آیا کو جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہے, اسی کا جواب اس میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل, اے نبی کہہ دیجئے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات کہلوائے تھے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے, لا اقول, میں نہیں کہتا, لکم تم سے, عندی خزائن اللہ, کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے کب یہ کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے میرے پاس ہیں, ولا عالم, اور نہیں میں جانتا, الغیب, اور نہ ہی میں غائب جانتا ہوں. ان کو بتا دو. یہ پوچھتے تھے. اچھا, اب ہوتا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے نا, یہ کیونکہ تجارت کرنے جاتے تھے, شام کی طرف جاتے تھے, تو آ کے ان کو کہتے تھے, اچھا آپ تو غائب جانتے ہیں, آپ ہمیں ذرا دیکھ کے بتائیں, ہمارا ذرا قسمت کا حال ذرا دیکھ کے بتائیے کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں, ہم کتنا پیسہ بنائیں گے, کتنا نہیں بنائیں گے. آپ ذرا یہ بتائیے کہ ہمیں جو شام میں ہے وہ اس منڈی میں بھاؤ آج کل کیا ہے, تاکہ ہم ویسی چیزیں یہاں پہ بیچنے کے لیے لے کے جائیں تاکہ ہمیں پروفٹ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ایسی جب چیزیں مانگتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اچھا یہ پہاڑ جو ہے اس کو بھی آپ سونے کا, چلے اسی کو سونے کا بنا دیں, ہمیں نظر تو آئے کہ آپ کیا کہتے ہیں. تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نمبر 1 کس کی بات کی تھی, خزانے نہیں ہے. خزانہ صرف مال ہی نہیں ہوتی, مطلب یہ کہ ہر طرح کی اس دنیا اور آخرت میں زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب خزانے ہی تو ہے نا. کبھی ہوتا ہے نا کہ اولاد کا خزانہ, لوگ مانگنے جاتے ہیں نا کہ اللہ دیتا تو خیر سوری نام ہے, وہ پیرا دیتا کی بات کر رہی ہوں, کہ پیرا دیتا اور اس کا دیتا اس نے دیتا. تو وہ ایسے والی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے خزانے جو ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان کو کہہ دو کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پہ ایک بات آپ غور سے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غائب کا علم نہیں دیا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا, لیکن صرف وہی علم تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا چاہتے تھے, اور جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینا تھا اس وقت دیا. لیکن فرمائشی پروگرام کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ, دیکھیں اگر فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں دونوں چیزیں, پہلا کیا خزانہ اور دوسرا غائب کی بات آ گئی نا, تو دونوں کی نفی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کروا دی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نہ تو خزانے ہیں میرے پاس, کہ آج میں نہ تمہیں جانتا ہوں. ایسے دیکھیں خزانے کسی کے پاس ہوں گے تو کیا فائدہ اگر اس کو غائب کا علم نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر میرے پاس دنیا جہان کے بھی خزانے ہیں, میرے پاس سب کچھ پڑا ہوا ہے, اب مجھے غائبی کا علم نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے نیبر میں جو بندہ ہے وہ بیمار ہے, یہ بھی تو خزانہ ہے نا. جب اس کو صحت دینی ہے تو خزانے سے ہی دوں گی نا, ہر طرح کا خزانہ ہے, تو میں اس کو صحت کیسے دوں گی اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ دوسرے محلے میں بندہ بھوکا سویا ہوا ہے. اگر مجھے غائب کئی علم نہیں ہے کہ پاکستان میں فلاں بندے کی یہ ضرورت ہے, انڈیا میں فلاں بندے کو یہ ہے, کشمیر میں فلاں بندے کو یہ ہے, مجھے تو غائب کا علم نہیں ہے, مجھے کیسے پتا چلے گا کس کو کیا کیا ہے, تو میں خزانوں کو کیا کروں گی, رائٹ.
یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا جو ہر جگہ پہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے جو کالی رات کو کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی بھی کیا چاہتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بھی پتا ہوتا ہے. اس کا رزق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مہیا کرتے ہیں. تو انسان کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی نفی کروائی کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غائب جانتا ہوں. ولا اقول اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں لکم تم سے انی ملک کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. میں تو فرشتہ نہیں ہوں. میں نے کبھی تمہیں کہا ہی نہیں کہ میں اوپر آسمان پہ چڑھ جاؤں جو انہوں نے کہا تھا. اور پھر ان نہیں اتبعو میں پیروی کرتا نہیں میں پیروی کرتا الا مگر ما یوحا الیہ کہ مگر میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے طرف وحی کی گئی ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. اور آگے دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کل اے نبی کہہ دیجئے حل یستوی الاعمی کیا برابر ہو سکتا ہے ایک اندھا والبصیر اور دیکھنے والا. اب یہاں پہ اندھا کس کو کہا گیا ہے کہ کافر کو جو کفر کرتا ہے نا اس کو اندھا کہا گیا. بصیر دیکھنے والا مینز مومن. کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون کہ تم کیوں تفکر نہیں کرتے ہو تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے ہو تمہیں کیا چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے. اب اس کی آیا جو ہم ابھی پڑھی ہے نا اس کا ایک جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اندھا اور دیکھنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے. بڑی خوبصورت تفسیر اس کی سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 17 میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ کہ نہیں میں فَلَا تَعْلَمُ بس نہیں جانتا نفس کوئی نفس نکرہ استعمال کیا ہوا ہے کہ کوئی انسان کوئی نفس یہ نہیں جانتا ما اخفی لہم من قرۃ اعین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چھپا کے رکھا ہے جنت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا رکھا ہے. آپ کو یاد ہے جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا جو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے خامند کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے تاکہ ہم لوگوں کو خیر کی خبریں آئیں بچوں کی طرح سے ہمیں خامند کی طرح سے خیر کی خبریں آئیں. بڑی خوبصورت دعا ہے آپ لوگوں کو یقیناً یہ آتی ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس یہاں پہ جو بیان کر رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے کیا چیزوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھا ہوا ہے. کیوں بنا کے رکھا ہوا ہے؟ جزاء بما کانوا یعملون کہ وہ بدلہ ہے ان ساری چیزوں کا جو وہ اس دنیا میں کرتے تھے. سبحان اللہ کہ دنیا میں جو وہ عمل کر کے آئے تھے نا اس کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ رکھیں گے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون کہ بھلا کیا بھلا جو انسان مومن ہے اور جو کافر ہے وہ کبھی برابر ہو سکتے. فاسق جو ہے اور جو مومن فاسق کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ جو کھلے عام برائیاں کرتے ہیں جو بے حیائی کھلے عام کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سوسائٹی کا خون چوستے ہیں پوری سوسائٹی کو خراب کر دیتے ہیں. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی پوری دنیا مالک تو وہ ہے نا اور جس کی مالک کو یہ لگتا ہے کہ اس کی کائنات اس کی دنیا کو پلیوٹ کرتے ہیں وہ کیا یوں ہی چھوڑ دے گا؟ کیا یوں ہی آپ کو چھوڑ دیں گے وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم کوئی ایسی فاسق والی چیز کرتے ہیں اللہ نہ کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون وہ برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تو فاما الذین آمنوا تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى تو ان کے لیے جنت ہے ماوا. جنت جو ہے نا
बहुत खूबसूरत जन्नत है जो जन्नतुल फरदौस भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श के नीचे है। ये भी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वहां पे उनको वहां पे हम महल मिलेंगे, वहां पे उनके घर होंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम रहमत फजल होगा वहां पे, अल्लाह सुब्हानहू तआला का मोमिनों को दीदार होगा उधर। वो क्या वक्त होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं नुज़ुलन, कि वहां पे मेहमानी होगी। उस हमारी मेहमानी अल्लाह सुब्हानहू तआला करवाएंगे बिमा कानू यामलून, इस वजह से जो वो अमल करते थे ना दुनिया में, उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वहां पे उनकी मेहमानी होगी। देखिए दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं, कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि खेल तमाशा, पता भी नहीं चलता आप जिस भी एज में, 25 के हैं, 50 के हैं, 70 के हैं, 80 के हैं, आप जरा सोच के देखिए बचपन से अब तक का वक्त आपको यूं लगेगा कि एक रील सी चली है और विद इन मिनट और सो वो रील खत्म हो गई कि मैं एक बच्ची थी, फिर मैं स्कूल जाती थी, फिर मैं कॉलेज जाती थी, फिर मेरी शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, इतनी जल्दी उनकी शादियां, एक रील की तरह जिंदगी चलती है। उस जिंदगी में थोड़ी सी लज्जत के लिए हम अपने रब को नाराज कर देते हैं। अल्लाह अकबर, वो रब जो रहमान है, रहीम है। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितनी मोहब्बत करते हैं अपने बंदे के साथ कि हम सुबह की, मैं एक एग्जांपल देती हूँ क्योंकि सबसे पहला अमल वही होता है ना कि हम सुबह की नमाज अगर फजर की छोड़ देते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी टांगे नहीं तोड़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मौका देते हैं, हम सारा दिन अपनी मर्जी के फैसले करते जाते हैं। हमने आज तक ये नहीं सोचा कि जो मैं फैसला कर रही हूँ ये मेरे रब भी इसमें राजी है कि नहीं, ये मेरे रब के अहकामात के मुताबिक है कि नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर भी हमें मौका देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं कहते सूरज को कि आज इनके घर में रोशनी ना लेके जाना। अल्लाह सुब्हानहू तआला हवाओं को नहीं कहते कि आज ऑक्सीजन ना देना इस बंदे को, इसने मेरा हुक्म नहीं माना। अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी मोहब्बत करते हैं कि बंदा पलट आए, आखिरी वक्त तक अल्लाह सुब्हानहू तआला इंतजार में होते हैं कि कब मेरा बंदा मेरी तरफ पलटेगा। इतनी मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू तआला करते हैं। अब देखिए हमारा कोई हुक्म ना माने तो हमारा क्या हाल होता है। अब सोचिए आपने किसी को जॉब पे रखा हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का है ना, मुल्क तो सारा अल्लाह सुब्हानहू तआला, कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला की है, मालिक तो वही है। आप उसको छोटे एंगल से देखिए कि आपका कोई छोटा सा बिजनेस है, आपने उसमें एम्प्लॉइज रखे हुए, आपका एम्प्लॉई को आपने ये दिया, आपने उसको दिया कि चलें जी ठीक है। अब पहली दफा जब आप हायर करते हैं तो आपने उसके हाथ में मैनुअल दे दिया, ठीक है, लिखा हुआ था ये रूल्स है, इसमें आपने उसको बता दिया थोड़ा सा, फिर उसको कहा कि ठीक है, जैसे हमें वादा लस लेके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजा ना, हमारी रूहों को तो पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला का। फिर मैनुअल हर कौम के लिए, जब से दुनिया बनी है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान की हदायत के लिए नबी रसूल भेजे, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे हमेशा से सहीफे थे या जो भी बुक्स भेजी, तौरात थी, ज़बूर थी, जितनी भी बुक्स अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजी और हमारे लिए कुरान पाक भेजा। तो फिर क्या हुआ कि हमने भी मैनुअल दिया अपने एम्प्लॉय को। आप जरा इमेजिन करें, बहुत आसानी से आपको इस बात की समझ आएगी। अब मैनुअल दिया तो उनमें से आपके पास 10 एम्प्लॉय हैं, 6 वो थे जिन्होंने वो मैनुअल पढ़ा और उनको समझ आ गई कि हमें यूनिफॉर्म पहनना है, हमें ब्रेक जो है वो इतने बजे मिलेगी, इसके बाद हमें लंच ब्रेक के बाद हमें थोड़ा सा ब्रेक का टाइम होगा जिसमें चाय पीना है, वो इतने बजे मिलेगा। हमें ये बताया गया है कि हमने कैसे तैयार होके आना है, हमने काम कैसे करने हैं, हमने ये अपना प्रोजेक्ट कैसे देना होगा, क्या हमारा टाइमिंग होगी, ये सारा कुछ उस मैनुअल में लिखा हुआ था। तो अब जिसने 6 लोगों ने पढ़ा और वो ऐसे लोग थे कि उनमें से फॉर एग्जाम्पल 4 तो वो थे कि जो बिल्कुल आपके ऐसे एम्प्लॉय जिस पे आपका दिल ही आ जाता है ना कि वो बेहतरीन एम्प्लॉय होते हैं, उनसे आपको कभी कोई शिकायत नहीं होती। उनमें से 2 ऐसे थे जिन्होंने पढ़ा था लेकिन अमल करने में जरा सुस्ती थी, लेकिन फिर आप क्या करते हैं कि आप उसको जाने देते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें ना आप इग्नोर कर देते हैं क्योंकि अक्सर चीजें वो बेहतरीन ही कर रहे होते हैं।
अच्छा, अब कुछ एम्प्लॉय आपके थे, जैसे 4 एम्प्लॉय ऐसे थे जिन्होंने मैनुअल तो पकड़ा हाथ में, राइट, दिया था तो पकड़ा उसको, लेकिन उन्होंने कहा कि अब क्या है, बेसिक चीजें पता ही होगा कि क्या है। अब अगर क्या हुआ कि अगले दिन क्या हुआ कि यूनिफॉर्म ही नहीं पहन के आए हुए। आप जब उससे पूछते हैं, आप उसको वार्निंग देते हैं, तो वो झुंझला जाते हैं कि क्या है, ठीक है, अब अच्छा ठीक है मैं पहन लूंगी। थोड़े दिन के बाद आप देखें कि आप उनको जो था कि लंच ब्रेक आपने 12 बजे लेनी है, मैं कहती 12 बजे मुझे भूख ही नहीं है, मैंने नहीं लेनी है, मैं तो 1 बजे लूंगी। नहीं नहीं, ये टाइमिंग यही है। क्या मतलब है टाइमिंग ये है? इसलिए कि आपने पढ़ा नहीं है मैनुअल ना। आपको बंद शूज पहनने थे काम पे, आप पहन के आ गई ओपन शूज। अब आपको कहा गया तो वो बंदे को ना जी जो अंजार की बात होती है ना, कि जब हम झुंझला जाते हैं कि क्या है, सारा वक्त ये कहते रहते हो ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। ये किसको हम कहते हैं? जो नहीं कर रहा होता। जो कर रहा होता है उसको थोड़ी कहेंगे कि तुम ये क्यों कर रही हो। तुम अब किसी ने पूरा यूनिफॉर्म पहना, हम उसको तो नहीं जाके कहेंगे तुम्हें पता ना यूनिफॉर्म पहन के आना। उसने कहा एक्सक्यूज मी, पहना हुआ है, तुम्हें पता है ना कि बंद शूज पहनने हैं, भाई पहन के आई हुई हूँ और क्या कह रहे हो। अंजार किसको करें? जो बार बार गलतियां करें। यही बात है कि ये किताब हमारी जिंदगी में खुलती नहीं है ना, खुलती है, समझ के नहीं खोलते। अब जब नहीं खोलेंगे तो फिर कैसे अमल करेंगे? अल्लाह सुब्हान ताला हम सब के लिए आसानियां कर दे। अल्लाह सुब्हान ताला हमें अमल की तौफीक अता कर दे। आमीन सुम आमीन। और अब यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको बात कह रही हूँ ना, कि अल्लाह